تو انجینئر صاحب سے دوبارہ میں معذرت ہوں، میں نے اتنی ڈیٹیل تھی تو بتا دیا کہ ہمارے وہی نظریات ہیں، ورنہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگا. اور یہ عدالتی خلا پہ جو آج کل وہ میرے خلاف جو انجینئر علی مرزا صاحب نے کلپ بنایا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے جو کیونکہ میرا نام لے کے دوبارہ سے رد کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے فینس کو ذمے میں لگایا ہوا ہے، پھر میرا نام بھی لے رہا ہوں، تو میں احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں، مناظرے کی نیت سے نام نہیں لے رہا. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، یہ خلا کے مسئلے میں حنفیوں کے ایسا ہے. بھائی انجینئر صاحب کائنڈلی آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں اس مسئلے میں کہ بالفرض اول تو جس طرح آپ بتا رہے ہو نا کہ صرف فقہ حنفی میں نہیں ہے، اول تو ایسا ہے نہیں. اگر بالفرض فقہ حنفی کے بجائے فقہ شافی میں بھی گنجائش ملتی نا، تو ہم اس میں فقہ حنفی چھوڑ دیتے مظلوم عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اور چھوڑا ہے ہم نے. فقہ مالکیہ پہ فتویٰ نہیں دیا ہم نے کیا؟ ہم اس میں بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ اپنی جگہ سے ایک انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس عدالتی خلا جو اس وقت چل رہا ہے کورٹ میں، اس پر نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ آپ کے پاس حدیث ہے، اور آپ کو میرے یہ دعوے پہنچ بھی رہے ہیں جن پہ آپ ری ایکشن ریکارڈ کروا بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے مفتی صحیح کہہ رہا ہے اور آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ رجوع نہیں کر رہے ان سے، اور ہم نے پھر بھی آپ کو معاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں تو دودھ دو اور دو چار کی طرح دکھا سکتا ہوں. ہے ہی نہیں نا کچھ، کہاں سے ملے گا؟ جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہو ان کا ترجمہ تو کرو آپ. تو بھائی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہے، بہت بڑے شخصیت پرست ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ فرقے کی عذاب سے آپ بچو. تو بچنے کا طریقہ میں نہیں کہہ رہا آپ دیوبندی بناؤ یا اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت کا لیبل لگاؤ، قطعاً نہیں. میں نے اتنی ڈیٹیل تھی تو بتا دیا کہ ہمارے وہی نظریات ہیں، ورنہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں اختلاف ہوگا تو اتنا ضرور ہے کہ ہم بالکل بے لگام نہیں ہیں، بلکہ اپنے چاروں فقہ میں سے ایک کو آپ کیا کر لو، فالو. آپ فقہ شافی کو فالو کر لو اگر حنفی پسند نہیں ہے، آپ فقہ مالکیہ کو فالو کر لو، آپ فقہ حنبلی کو فالو کر لو. چاروں سے نکلنے کی بے لگام مت ہو جاؤ، کیونکہ یہ آگے بے لگام شتر بے لگام اونٹ ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچ بیچ کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انجینئر صاحب سے دوبارہ میں معذرت، میرا مقصد آپ سے اسی سٹائل میں بحثیں شروع کرنا نہیں ہے جو پہلے کی ہیں. سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو پھر وہی کلپ بازی شروع ہو جائے. لیکن ایسا ہے نہیں جیسا آپ کائنڈلی آپ کی مکمل رسپیکٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں نا، میرے بیانات پہ ری ایکٹ کر رہے ہیں، پہلے میرا بیان چل رہا ہے پھر آپ ری ایکٹ کر رہے ہیں، تو وہ ری ایکشن غلط ہے آپ کی، وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو ریفرنسز ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، بعض دفعہ ریفرنس ٹھیک ہوتا ہے، اس حدیث میں وہ مضمون ہوتا نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اور آپ فقہ حنفی بھی غلط الزام لگا رہے ہوتے ہو کہ فقہ حنفی میں ایک دفعہ انجینئر صاحب نے بول دیا کہ فقہ حنفی میں ہے کہ ویل مچھلی حلال نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں ہے ویل مچھلی حلال؟ جب مچھلی ہے تو کیوں نہیں حلال ہے؟ صحیح ہے نا؟ ہاں کسی پاگل نے لکھ دیا ہو تو اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. فقہ حنفی کے معتبر کتابوں میں دکھاؤ، بول دیا ویل مچھلی حلال نہیں، حنفیوں نے خام خام میں پھینک. چلیے ایک آدمی جو ہے نا بولے جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نیچے جو فینز ہیں ان تمام کے تانے بانے مل کے نہ سعودیہ کے کسی عالم کو مانتے ہیں، وہ نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ون مین شو کہ ایک بندہ ہے. تو یہ اسلام ہے، یہ مسلم امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اسلام کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ بولو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ اسلام آ کے گھوم پھر کے کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے، یہ تو بہت کمزور ہو گیا نا مذہب. اسلام ہزاروں پہ ہزاروں علماء صلحاء گزرے ہیں جو امت کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. یہ امت یتیم اور لاوارث نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کتنی ساری حدیثیں اس بارے میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہے نا نعروں پہ مت جاؤ. ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جو صحابہ ما انا علیہ، جنتی فرقہ جو نبی نے بتایا نا، ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا میں اور میرے صحابہ. تو ہم نبی کو مانتے ہیں، اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پہ کون چلتا ہے؟ صحابہ. ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں آج کل کے پروفیسر تشریح نہیں کریں گے، کائنڈلی آپ یہ زحمت نہ کریں. جو تشریح پہلے چاروں امام جن کو پوری امت مانتی ہے ان کا فقہ مرتب ہے، باقیوں کا مرتب ہے نہیں. جیسے امام بخاری کی کتاب تو مرتب ہے، باقیوں کی کہاں ہے؟ اب کوئی بہت بڑا محدث بھی گزرا ہو تو گزراؤ بھائی، ہم کیا کریں اس کا؟ ہمیں تو وہی بھائی نہیں ان کے علوم ہمارے پاس.
تو انہی کے مرتب ہیں. ہم کہتے ہیں نئے فرقے بنانے سے بہتر ہے ایک کی طرف منسوب ہو جاؤ اور باقیوں کو کیا سمجھو, صحیح سمجھو, بات بڑے آسانی سے حل ہو جائے گی. ہاں علماء جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہ خود یہ کر لیتے ہیں, بھائی یہاں فقہ حنفی کے بجائے فتویٰ کس پہ دیا جائے, فقہ شافی پہ, یہاں فتویٰ کس پہ دیا جائے, وہ علماء خود ضرورت محسوس کر لیتے ہیں. علماء میں ایسا جمود نہیں ہے. سعودی عرب میں حج کے مسائل میں ہم نے خود فقہ حنبلی پہ فتویٰ دی ہے بہت سے لوگوں کو, بھائی وہاں پر بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے فقہ حنفی پہ چلنا. لیکن یہ عوام نہ کرے, عوام بے لگام ہو جائے گی, اور علماء سے بدگمان نہ ہو. آپ یہ نہ کہ یہ ہمارے منجن, یہ نہیں, یہ کیوں جب کہ ہمارے ٹھیکیدار بن گئے, تو ہر چیز میں بھائی اس کے ماہرین ہی کے ہاتھ میں آپ کی لگام ہوتی ہے. صحت کی لگام ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کیا جائے گا, یہ نہیں کہ یہ ڈاکٹر کب سے ٹھیکیدار ہو گیا ہماری صحت کے, تو علماء علم میں علماء ہی کی بات کو مانا جائے گا, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ کب سے ٹھیکیدار ہو گئے. تو اگر آپ نے علماء کو بیچ سے نکال لیا تو اسلام کا بیڑا غرق کر دو گے آپ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟